स्टोरी टाइप एक पढ़ा था, वो एक सन एंड उससे वो एक आपने स्टोरी सुनाई थी, तो वो جی आप جی दोबारा से प्लीज सुना सकते हैं या कोई रिकॉर्डिंग में वो है, वो मुझे चाहिए था। میں سنا دیتا ہوں، بلکہ وہ آپ نے سن لی ہوگی، آپ کو آج نئی سٹوری سنا دیتے ہیں۔ نہیں وہ والی ایگزیکٹ وہ بھی چاہیے، کیونکہ وہ آپ وہ ود ان 2 منٹس آپ نے پوری وہ ایک وہ جو پورے کا پورا ایک آپ نے بتا دیا کہ کیسے وہ بتا دیتے ہیں الہام ٹائپ کے، جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے ایک آدمی آتا ہے اور اس کے بیٹے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، ہاں جی ہاں اور جی، ہاں جی وہ والی، تو وہ مجھے وہ وہی سٹوری میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دوسری سنیں گی تو پہلی والی بھول جائیں گی۔ چلے ٹھیک ہے وہی سنا دیں۔ میں دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ چلے ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ جی جی سر، مجھے ذرا نا وہ نکالنے دیں سامنے، تو بس 1 منٹ دیں مجھے۔ ضیاء بھائی ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ہاں ਤਹਿਰੀਰੀ پئی ہوئی، بڑی ਕਿਹਨੇ جگہ پوسٹ تے آپ ਕੀਤੀ لائی ਸੀ؟ ہوئی، بڑی جگہ تے میں شیئر کیتی ہے، پئی کی ہونی کدھر ٹک نہ کدھر۔ ٹاک کی آئی ڈی پہ لگی ہوئی ہے یہ؟ نہیں کوئی نہیں، ابھی اس دن میں نے کہا تھا ریکارڈ کر لیں، شاید کسی بھائی نے ریکارڈ کر کے وہ لگائی ہو، لیکن اچھا نہیں ہے ایسے میرے پاس، نہیں، اوکے۔ نہ میں نے آئی ڈی پہ اپنی لگائی ہے۔ ابھی ریکارڈنگ کر لیں بھائی، جو ہے وہ میں آپ کو آج 2 سٹوریاں سناتا ہوں، ایک تو سسٹر نے بھی جو کہا ہے وہ بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک اور سٹوری آپ کو سناتا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو آپ اچھا جو یار ہے یہ وہ نیچے جو ریکارڈنگ والے بھائی بیٹھے ہیں نا ہمارے، یہ دونوں الگ الگ کلپ بنائیے گا یار، جو بھائی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ابو بکر بھائی، بابر مہر بھائی، زاہد جمیل بھائی، اور وہ اور بھی ہمارے جو بھائی ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ 2 الگ الگ کلپ بنانا یار۔ ہاں جی آہو یہ بھی چڑھا دیا یہ ہے جی ڈاکٹر بشارت تے ڈاکٹر مبارک۔ سنیں جی، ریکارڈنگ شروع کر لیں۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ اوکے اوکے، گلا صاف کر لیں بس، ایک تھوڑا گلا۔ ٹھیک ہے جی، گلا جڑا وہ رینجی ہے تھوڑا جا۔ ایک شہر میں 2 ڈاکٹر رہتے تھے، دونوں بہت قابل، خوش اخلاق، ہمدرد، مہربان اور بہت منجے ہوئے ڈاکٹر تھے۔ بڑے بھائی کا نام ڈاکٹر مبارک اور چھوٹے کا نام ڈاکٹر بشارت تھا۔ پورے شہر کے لوگ اپنا علاج انہی سے کرواتے تھے۔ پھر چھوٹے بھائی کو امریکہ میں نوکری مل گئی اور وہ وہاں چلا گیا، جبکہ بڑے بھائی نے اسی شہر میں اپنی سروس جاری رکھی۔ چھوٹے بھائی کے جانے کے 40 سال بعد تک بڑے بھائی نے اپنے شہر کے لوگوں کا علاج معالجہ کیا اور آخرکار بہت ضعیف ہو گیا۔ جب اسے لگا کہ وہ اب مزید زندہ نہیں رہے گا تو اسے اپنے شہر کے لوگوں کی فکر ہوئی کہ میرے بعد ان کا علاج کون کرے گا، اور شہر کے لوگ بھی اس بات کو لے کر پریشان تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے علاوہ ان کو کوئی مخلص اور قابل ڈاکٹر مشکل سے ملے گا۔ ڈاکٹر مبارک نے سوچ بچار کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا اور شہر کے معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر بشارت کو واپس بلا رہا ہوں، میرے بعد وہ تم لوگوں کا علاج معالجہ کرے گا۔ شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے، گو کہ 40 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اکا دکا ہی ایسے لوگ زندہ بچے تھے جو ڈاکٹر بشارت کے چہرے سے واقف تھے، لیکن باقی کے لوگوں نے بھی ڈاکٹر بشارت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بھی مبارک کی طرح بہت قابل ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر مبارک نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو بلا رہا ہوں، اس کی چند اہم نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں جس سے اسے پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ دھوکے فراڈ کا زمانہ ہے، کوئی عطائی حکیم ڈاکٹر بشارت بن کر ان کو دھوکہ نہ دے۔ مبارک نے بتایا کہ میرے بھائی کی عمر 59 سال ہے، ماتھے پر زخم کا نشان ہے، امریکہ میں رہنے کے باوجود وہ پینٹ شرٹ پہننا پسند نہیں کرتا، ہمیشہ شلوار قمیض پہنتا ہے۔ اس کے پاس امریکہ کے سب سے بڑے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی ڈگری بھی ہے، اور سب سے اہم بات کہ ہمارے شہر کے بزرگ پروفیسر ہاشمی صاحب کا وہ شاگرد ہے۔
اور مسلسل 40 سال سے ان کی آپس میں خط و کتابت ہوتی ہے۔ ہاشمی صاحب بھی ان کو پہچاننے میں آپ کی مدد کریں گے۔ لو جی، ڈاکٹر مبارک نے اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر بشارت کی نشانیاں بتا دیں شہر کے لوگوں کو کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں، وہ جب آ جائے تو آپ اس کو اپنے شہر کے ہاسپٹل میں میری جگہ رکھ سکتے ہیں، وہ میری طرح ہی آپ کی خدمت کرے گا۔ نشانیاں بتانے کے 2 دن بعد ڈاکٹر مبارک صاحب چل بسے۔ پورا شہر سوگوار ہو گیا اور سانحے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک 80-85 سالہ بڈھا پینٹ شرٹ پہنے شہر میں آ دھمکا اور ڈاکٹر مبارک کے ہسپتال میں جا کر اپنا تعارف بطور ڈاکٹر بشارت کے کروایا۔ ہسپتال کی انتظامیہ بہت حیران ہوئی کہ ڈاکٹر مبارک تو ان کا حلیہ کچھ اور بتا کر گئے تھے، لیکن یہ تو کوئی اور نمونہ ہے اور خود کو ڈاکٹر بشارت کہہ رہا ہے۔ شہر کی انتظامیہ حرکت میں آئی اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ شہر کے تمام معززین کے علاوہ اس بڈھے کو بھی میٹنگ میں بلایا گیا تاکہ اصل حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے۔ انتظامیہ کے سربراہ حاجی رفیع صاحب نے بڈھے سے کہا کہ ان کو اس پر شک ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر بشارت کے حلیے سے بالکل مختلف ہے۔ بڈھے نے کہا بتائیں آپ کو کیا شک ہے؟ حاجی رفیع اور اس بڈھے کے درمیان پھر مکالمہ ہوا۔ وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کیا مکالمہ ہوا۔ حاجی رفیع نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بڈھا جی 84 سال۔ حاجی رفیع نے کہا لیکن ڈاکٹر بشارت کی عمر تو 59 سال بتائی تھی ان کے بھائی نے، ایک گھٹ 60۔ بڈھا یارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا حاجی صاحب آپ شاید آپ کو یہی غلطی لگی، ڈاکٹر مبارک نے میری عمر کوڈ ورڈ میں بتائی جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بھی 84 سال ہی بتائی تھی۔ حاجی بڑا حیران ہوا، کہا لیکن ان کی تحریر ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے، لکھ کر دی ہوئی ہے کہ ان کی عمر 59 سال ہے۔ بڈھا جی حاجی صاحب میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، ذرا 9 میں 5 جمع کریں کتنا بنتا ہے؟ 15۔ اب 59 کا ہندسہ اس میں سے 5 لیں، اسے 15 سے ضرب دیں تو کتنا ہوا؟ 75۔ اب 59 کا دوسرا حصہ 9 لیں، اسے 75 میں جمع کریں، کتنے ہو گئے جی؟ 84۔ تو بس انہوں نے یہ کوڈ ورڈ میں بتائی تھی، اس طرح بنتی ہے 84 سال میری عمر، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ ہاں جی اچھا اپنا نام بتائیں۔ بڈھا کہنے لگا جی میرا نام ہے ردر گوپال۔ ہاں جی لیکن ڈاکٹر صاحب کے بھائی کا نام تو بشارت ہے، اور آپ نے بھی آ کر اپنا نام پہلے بشارت ہی بتایا تھا، اب آپ ردر گوپال بتا رہے ہیں۔ بڈھا جناب یہاں بھی آپ کو غلطی لگی، دراصل انہوں نے اپنے بھائی کا حقیقی نام بشارت نہیں بتایا، بلکہ چونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی تم لوگوں کو، اور بشارت کے معنی خوشخبری ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ بشارت آئے گا یعنی خوشخبری آئے گی۔ حاجی صاحب یہ سن کر سکتے میں آ گئے اور قدرے تلخ لہجے میں بولے کہ اپنی ڈگری دکھاؤ جو تمہیں امریکہ کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ملی ہے۔ بڈھا حاجی صاحب اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ لوگ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈاکٹر مبارک کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ سارا تمثیلی کلام تھا، انہوں نے جو ڈگری بتائی اسے آپ نے ظاہری ڈگری مان لیا، جبکہ ان کا مطلب تھا کہ جو تجربہ یہ ڈگری رکھنے والے ڈاکٹرز کے پاس ہوتا ہے، بشارت بھی ویسا ہی تجربہ کار ڈاکٹر ہے، گویا کہ اس کے پاس بھی وہی ڈگری ہے، جبکہ آپ نے اس سے مراد ظاہری ڈگری لے لی ہے۔ حاجی بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ بڈھا کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے لیکن اس کے ماتھے پر زخم کا نشان بھی ہے، جبکہ آپ کے ماتھے پر تو کوئی نشان نہیں نظر آ رہا۔ بڈھا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا حاجی صاحب باپ جیسا ہوتا ہے بڑا بھائی، بڑے بھائی کی موت سے گہرا زخم اور کون سا ہوگا، اور یہ زخم آج میرے ماتھے پر کیا میرے پورے جسم پر ہے، اسی زخم کی طرف اشارہ کیا تھا بھائی جان نے کہ اس کے ماتھے پر زخم ہوگا، یعنی بڑے بھائی کی موت کا زخم۔ حاجی کہنے لگا لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ میرا بھائی پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، جب آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ حاجی جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی پینٹ شرٹ نہیں پہنتا۔ بڈھا کہنے لگا حاجی صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، یہ تو نہیں کہا کہ ادھر انڈیا میں آنے کے بعد بھی نہیں پہنے گا، اس لیے یہ ہیلے بہانے مت کریں، میں واقعی ڈاکٹر بشارت ہوں، مجھے ہسپتال کا چارج دے دیں، بس چارج میں ہسپتال کا سنبھالوں، مجھے کرسی پہ بٹھائیں۔
हाजी साहब ने प्रोफेसर हाशमी साहब को बुलाया ताकि वो कोई मदद करें। हाशमी साहब आए और बुड्ढे से बोले कि पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक आपने जिस उस्ताद से रियाजी पढ़ा है इसका नाम बता दें। बुड्ढा बोला मुझे नहीं याद। हाशमी साहब बोले वो उस्ताद मैं ही हूं, अगर तुम बिशारत होते तो ज़रूर मालूम होता, क्योंकि उससे मेरी खतो किताबत होती है और मुमकिन नहीं कि उसे मेरा नाम भूल जाए। बुड्ढे ने कहा ओ सॉरी सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपने इन 40 सालों में मुझे यानी बिशारत को कितने खत लिखे हैं? हाशमी साहब कहते हैं ये मुझे नहीं याद कि कितने खत लिखे होंगे, 40 साल हैं, बहुत खत लिखे होंगे। बुड्ढा हंसते हुए बोला फिर आप हाशमी साहब भी नहीं हैं, क्योंकि हाशमी साहब होते तो उनको याद होता कितने खत लिखे हैं। अब हाल में शोर व गुल मचा। लोग कहने लगे कि 10 साल तक एक उस्ताद से पढ़ना और फिर मुसलसल उससे राब्ते में रहना, ये तो कोई भूलने वाली बात नहीं है। इससे तो उस्ताद का नाम भी याद रहता है, पता भी रहता है कि ये मेरा उस्ताद है, मगर 40 साल में कितने खत लिखे ये कैसे याद रह सकते हैं? बात तो वैलिड है। बुड्ढा बोला जो भी फैसला है आपके हाथ में है, अगर मैं डॉक्टर बिशारत नहीं हूं तो फिर ये भी हाशमी नहीं है। अगर इसे खत याद नहीं फिर भी ये हाशमी है, तो मुझे अगर अपने उस्ताद का नाम याद नहीं तो मैं भी बिशारत ही हूं। अगर मेरे बिशारत होने का इनकार करोगे तो उसके हाशमी होने का भी इनकार करना पड़ेगा। अगर मेरा नबी होने का इनकार करोगे तो सारे नबियों का इनकार करना पड़ेगा। मिर्जा गुलाम कादियानी का डायलॉग। हाजी साहब ने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को मुखातब करते हुए कहा कि आप लोगों ने सारी बात सुन ली, क्या लगता है आपको ये वाकई डॉक्टर बिशारत है? पूरा हाल यक जुबान होकर बोला हरगिज़ नहीं, ये कोई फ्रॉडिया है, इसे पुलिस के हवाले किया जाए। बुड्ढा अचानक उठा और कहने लगा हाजी साहब की बातों में आ गए हैं आप सब लोग, अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो आप मेरा इम्तिहान ले लें। अगर मैं वाकई एक काबिल डॉक्टर होने के इम्तिहान में कामयाब हुआ तो आप सब मान लीजिएगा कि मैं ही बिशारत हूँ, वरना बेशक पुलिस के हवाले कर दिया जाए। हाल में लोगों की अक्सरियत ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, आप चाहे कितने ही काबिल डॉक्टर क्यों ना हो, जब बिशारत नहीं तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन एक शख्स उठा, उसने कहा ठीक है, लेकिन इसकी काबिलियत चेक करने में क्या बुराई है? अगर ये वाकई डॉक्टर है और बिशारत नहीं भी है तो हम रख लेंगे। थोड़ी देर बाद चंद मरीजों को लाया गया कि चलें आप इनका ऑपरेशन कर दें, जो भी इनका इलाज है करके दिखाएं। बुड्ढे ने कहा कि आप हाल में जो लोग बैठे हैं इनमें से डॉक्टर कौन कौन है? लोगों ने कहा यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। बुड्ढा बोला फिर ये फैसला कौन करेगा कि मैंने इलाज दुरुस्त किया है या गलत? अगर फैसला हाजी साहब ने करना है तो वो भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं आपको आसान हल बताता हूँ। आप सब का सरबराह ये हाजी रफ़ी है, इसका और मेरा मुकाबला करवा लें। इसे कहें कि मुझसे कपड़े सिलाई करने का मुकाबला कर ले। अगर मैं जीत गया तो मैं सच्चा और मुझे डॉक्टर बिशारत मान लिया जाए, और अगर हाजी जीत गया तो बेशक मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मिर्जा साहब भी यही कहते थे कि देखें मुझसे तफसीर नवीसी का मुकाबला कर लें, भी दावा तुमने किया है नबूवत का उसका सबूत दें। लोग सबूत मांगते थे तो कहते थे नहीं मुझसे तफसीर नवीसी का मुकाबला कर लें, अगर मैंने तफसीर सही लिख ली तो मैं नबी हूं, अगर ना सही लिखी गई तो मैं नहीं झूठा। वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो उठे और कहने लगे इस बात का कौन फैसला करेगा कि किसने कपड़े अच्छे सिलाई किए हैं? इसके लिए फिर आपका चैलेंज होगा कि मुझसे जूते गांडने का मुकाबला कर लो। अगर मैंने अच्छे जूते गांडे तो इसका मतलब है मैंने कपड़े अच्छे सिलाई किए, और अगर कपड़े अच्छे सिलाई किए तो इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर हूं। और फिर जूते किसने अच्छे गांडे इसका फैसला करने के लिए तुम गटर साफ करने का चैलेंज करोगे कि कौन अच्छा गटर साफ करता है। अगर मैंने गटर अच्छा साफ कर लिया तो इसका मतलब होगा मैंने जूते अच्छे गांड लिए, जिसका मतलब होगा मैंने कपड़े अच्छे सिलाई कर लिए, और उसका मतलब होगा मैं डॉक्टर हूं। आखिर कब तक लोग तुम्हारे चक्कर में रहेंगे? जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम्हें ही डॉक्टर बिशारत माना जाए, फिर कोई दलील कोई सबूत तुम्हें कायल करने के लिए काफी नहीं। तुम्हारा एक ही हल है, पुलिस का 6 नंबर छितर पकड़ो, इस खबीज को पुलिस के हवाले कर दो। लो जी एंडिंग है। हाल में शोर व गुल में एक और आवाज बुलंद हुई, रुकिए रुकिए रुकिए। लोगों ने देखा एक सूट बूट पहने बाबू साहब खड़े हैं। जब सब खामोश हुए तो वो बाबू साहब बोले दोस्तों ये बुड्ढा सच कह रहा है, ये वाकई डॉक्टर बिशारत ही है। हाजी साहब बोले मुझे लगता है तुम भी इसके साथ मिले हुए। वो बोला नहीं नहीं हाजी साहब मैं इसके साथ नहीं मिला, अल्लाह की कसम मैं नहीं ये ना रलिया, अल्लाह की कसम हाजी साहब मैं इसके साथ नहीं मिला हुआ, बल्कि मैं मरदई हूं। अगर इसे झूठा मानता हूं तो मुझे अपने हजरत मसीह को भी झूठा मानना पड़ेगा, इसलिए इसको डॉक्टर बिशारत मान लें,
کیونکہ ہمارے حضرت مسیح السلام کے پاس بھی اپنے مسیح ہونے کے ہو بہو ایسے ہی ثبوت ہیں. اس سارے شہر نے اس بڈھے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. 4 ڈنڈے پڑنے کے بعد وہ مان گیا کہ ہاں میں حالات سے مجبور تھا, کام کاج کو کر نہیں سکتا تھا, تو میں نے سوچا کہ چلو ایڈ ڈاکٹر بشارت ہونے والا ڈرامہ کرتا ہوں, تو چلو 4 آنے آ جائیں گے. بڈھے کو جیل میں بھیج دیا گیا. مگر وہ سوٹ بوٹ والا مرزئی بابو آج بھی بضد ہے کہ وہ بڈھا ہی ڈاکٹر بشارت ہے, کیونکہ پولیس کو دیا گیا بڈھے کے اقبالیہ بیان کو وہ اس کی اجتہادی غلطی سمجھتا ہے. اور ذرا سب احباب کان نیڑے نیڑے کریں کہ 9 اور 5 15 نہیں ہوتے, جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا. 9 اور 5 14 ہوتے ہیں, 15 نہیں ہوتے. آپ نے غلطی نوٹ کر لی ہوگی کہ یہ بھی غلط حساب لگایا ہے, لیکن کیا کریں, مرزئیوں کو ایسی غلطی بتائیں تو وہ مرزئی بابو صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلطی نہیں, یہ روحانی باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی. مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ عدد گنے تھے نا سے. ہاں جی, لیں جی سٹوری نمبر 2, اس کی ریکارڈنگ الگ کیجئے گا. سٹوری نمبر 2, ایک مرزئی کے دروازے پر بیل ہوئی, ٹن ٹن ٹن. مرزئی کے بیٹے نے دروازہ کھولا تو ایک انگریز کھڑا تھا. اس نے لڑکے کو کہا کہ تمہارے ابو کا پیغام آیا ہے جرمنی سے, کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہاں سے سیدھا گھر آئیں گے. لڑکا خوش ہوتے ہوئے, شکریہ انکل, ان کا خط بھی آیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں, آئیں آپ کو پانی شانی پلاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر اسی مرزئی کے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی, ٹن 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 ٹن. اندر سے لڑکے کی آواز آئی, کون؟ جی میں تمہارا باپ ہوں, دروازہ کھولو. لڑکا خوشی سے دروازہ کھولنے کے لیے دوڑا. دروازہ کھولا تو دیکھا وہی انگریز کھڑا تھا. دیکھتے ہی غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ اسے کیسے ہمت ہوئی خود کو میرا باپ کہنے کی. لڑکا غصے سے بولا, یہ کیا بکواس ہے انکل, آپ تو میرے باپ نہیں ہیں. انگریز بولا, تمہارا نام لقمان باجوہ ہے؟ لڑکا, ہاں جی. انگریز, تمہارے باپ کا نام ناصر احمد ہے؟ لڑکا, جی. انگریز, وہ کام کے سلسلے میں انگلینڈ گئے ہوئے تھے؟ لڑکا, ہاں جی. انگریز, تو پھر بیٹا میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میں درست جگہ آیا ہوں. لڑکا کہنے لگا, میں تمہاری پولیس میں رپورٹ کرواتا ہوں, تم کو نوسر باز ٹھگ معلوم ہوتے ہو. کیا میں اتنا پاگل ہوں کہ اپنے ابو کو نہ پہچانوں گا؟ نام کیا ہے تمہارا؟ انگریز, جی میرا نام تھامسن ہے. لڑکا, تو تم خود اپنے جھوٹا ہونے کا ثبوت دے رہے ہو, دماغ سیٹ ہے تمہارا, میرے ابو کا نام تو ناصر احمد ہے. انگریز, جی بالکل میرا دماغ درست ہے, تمہارا درست نہیں لگ رہا. بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا باپ 1 مہینہ پہلے فوت ہو گیا ہے انگلینڈ میں, اب اس کی جگہ میں تمہارا باپ بن کر آیا ہوں. لڑکا غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے, تم جھوٹ بول رہے ہو, ابھی 1 ہفتہ پہلے ابو کا انگلینڈ سے خط آیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور بتا رہے تھے کہ وہ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے. انگریز, نہیں بیٹا, مجھے الہام ہوا ہے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے اور اس کی جگہ مجھے تمہارا باپ بنایا گیا ہے. لڑکا کہنے لگا, تم پھر جھوٹ بول رہے ہو, ابھی کچھ دن پہلے تم خود آئے تھے اور ابو کا پیغام دیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہیں, جرمنی گئے ہوئے ہیں اور کچھ دنوں تک گھر آ جائیں گے. انگریز, دیکھو بیٹا بات پوری سن لو. بات یہ ہے کہ تب تک مجھے الہام نہیں ہوا تھا, میں بھی تمہارے گھر والوں کی طرح یہی سوچتا تھا کہ تمہارے ہی ابو آئیں گے, لیکن اب مجھ پر بارش کی طرح وہی نازل ہوئی ہے کہ نہیں, تمہارا اصل باپ مر چکا ہے اور اس کی جگہ مجھے تمہارا باپ ناصر احمد بنا کر بھیجا گیا ہے, اس لیے بوا کھولو تو مجھے اندر آنے دو. لڑکا, تم کیا بکواس کر رہے ہو, کوئی اور آدمی میرا ابو اور ناصر احمد کیسے بن سکتا ہے؟ انگریز کہنے لگا, پہلے پوری بات سن لے. تمہاری دادی کا نام امت الفیض تھا؟ لڑکا, ہاں جی. انگریز, تو بس پہلے مجھے تھامسن سے امت الفیض بنایا گیا, پھر استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور پھر 10 ماہ کے حمل کے بعد مجھے درد ذیل کھجور کے تنے کی طرف لے گئی, پھر وہاں وضع حمل ہوا. اس طرح میں ناصر احمد ابن امت الحفیظ بنایا گیا. اب سمجھ آئی میں کیسے ناصر احمد بنا؟ لڑکا, 1 منٹ رکو, تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے. کل ہی میرے ابو کا جرمنی سے خط آیا ہے, انہوں نے بتایا کہ وہ جرمنی پہنچ گئے ہیں اور کچھ دنوں تک گھر آ رہے ہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ انگلینڈ میں فوت ہو گئے ہیں. انگریز, دیکھو پہلے اپنے ابو کو اس خط میں زندہ ثابت کرو جو انہوں نے انگلینڈ سے بھیجا. یعنی کہتے ہیں نہیں, پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے زندہ ثابت کرو, آنے والے مسیح کی بات نہیں ہو رہی. لڑکا, جی ابھی کیے دیتا ہوں.
یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ رہا وہ خط، اس میں صاف لکھا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں، اور پھر اگلا خط جرمنی سے آیا کہ وہ جرمنی پہنچ گئے اور کچھ دنوں تک گھر آ رہے ہیں۔ انگریز: نہیں 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 نہیں، دوسرے خط کی طرف نہ جاؤ مولوی صاحب، آنے والے مسیح کی بات نہیں ہو رہی، ادھر نہ جائیں، دوسرے خط کی طرف نہ جاؤ، یہاں بات آنے والے ناصر احمد کی نہیں ہو رہی، بلکہ اصل ناصر احمد کی ہو رہی ہے جو انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ آپ ذرا غور سے پڑھو، انہوں نے لکھا کہ میں کسی اور ملک جا رہا ہوں، یہاں تم اس کو ظاہری معنوں میں لے رہے ہو، جبکہ یہ ایک استعارہ ہے۔ دوسرے ملک سے مراد دوسرے جہان میں جانا ہے، دو زرد چادروں سے مراد ٹٹیاں ہیں بھائی جان۔ اور دوسرے خط میں جو انہوں نے لکھا کہ جرمنی آیا ہوں، یہاں جرمنی سے مراد قبر ہے، یہاں جرمنی سے مراد قبر ہے، لدھ سے مراد لدھیانہ ہے۔ یعنی پہلے خط میں دوسرے جہان جانے کا وعدہ تھا، اور دوسرے خط میں دوسرے جہان پہنچنے کا ذکر ہے، مطلب وہ دوسرے جہان یعنی قبر میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے جس کے آنے کا انہوں نے کہا تھا وہ ان کے کسی مسیل نے آنا تھا۔ لڑکا: نہیں 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 نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، جب ان کی وفات ہی انگلینڈ میں ہوئی تو جرمنی سے کیسے خط آ گیا؟ انگریز: بیٹا یہی تو غلطی لگی آپ کو، یہاں جرمنی سے مراد قبر ہے، قبر۔ آپ اس کو حقیقی جرمنی مراد لے رہے ہیں۔ منارہ دمشق سے مراد قادیان کا منارہ ہے، آپ اس کو دمشق کا منارہ لے رہے ہیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ وہ انگلینڈ میں فوت ہوئے تو جرمنی سے خط آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ آئے، کیونکہ وہ مر چکا، اب اس کی جگہ مجھے تمہارا باپ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لڑکا کہنے لگا دیکھو اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اگر بالفرض وہ فوت ہو چکے تو بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو ناصر احمد یعنی میرا ابا بنا کر بھیج دیا جائے۔ اگر وہ فوت ہو گئے تو مطلب ظاہر ہے کہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ تم سراسر جھوٹے فراڈی نوسر باز ٹھگ ہو اور میرے ابو کی پوزیشن پہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہو۔ اتنے میں اندر سے لڑکے کی مرزین ماں شور سن کر آئی اور پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ لڑکے نے ساری کہانی سنائی تو اس کی ماں بولی بیٹا بوا کھولو، کنڈی نہ کھڑکا سونے، سیدھا ہی اندر آ، دروازہ کھولو، اس کو اندر آنے دو، آج سے یہی تمہارا باپ ہے ناصر احمد۔ لڑکا پریشان ہوتے امی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لڑکے کی ماں بیٹا میں درست کہہ رہی ہوں، اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو حضرت مسیح سام کو جھوٹا مان لو یا اس انگریز کو اپنا ابا مان لو، کیونکہ مرزا صاحب بھی تو اسی طرح عیسیٰ ابن مریم بنے ہیں۔ شکریہ جی بہت بہت۔ جا بھائی ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਹਿੰਦਾ ये देख लो फिर तुम कहते हो या रसूल से बात करो, ये बंदा बात करने के काबिल है।